مرشد کامل سے نسبت ہو گئی، زندگی کی قدر و قیمت ہو گئی، زندگی کی قدر و قیمت ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمود حسینی قادری الرفاعی المعروف سادات پیر بغدادی، نقیب روضہ رحمانیہ خطہ صالحین نامپلی دارالسلام روڈ۔ حضرت بایزید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی خلوت میں خوش، اپنے فکر میں مستغرق اور ذکر میں مانوس تھا کہ ناگہاں مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے بایزید، سمعان کے بت خانے میں آؤ اور ان کی عید میں لباس رہبان پہن کر حاضر ہو کر شامل ہو جاؤ۔ میں نے یہ بات سن کر کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس خیال سے۔ پھر جب رات ہوئی تو حاطف نے میرے خواب میں اسی بات کا پھر اعادہ کیا۔ تب میں اس جواب کے حاطف سے مرعوب ہو کر خواب سے فوراً خوف زدہ ہو کر چونک پڑا۔ اس کے بعد پھر مجھے ظاہر طور پر آواز آئی کہ اے بایزید، تجھ پر اس میں کوئی گناہ نہیں، تو اس سے مت ڈر، تو میرے نزدیک اولیاء اور اخیار میں سے ہے، تو رہبان کا لباس پہن لے اور گلے میں زنار ڈال لے، اور تجھ پر کوئی گناہ نہیں، اس سے انکار مت کر۔ بایزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تب میں جلدی سے اٹھا اور حکم کی تعمیل کی اور رہبان کا لباس پہنا اور سمعان کے بت خانے میں جا کر ان میں شامل ہو گیا۔ پھر جس وقت ان کا بڑا رہبان حاضر ہوا اور وہ سب جمع ہوئے تو اس کی بات سننے کے لیے چپ ہو گئے، مگر یہ بڑا رہبان بول نہیں سکتا تھا، گویا منہ میں لگام دے دی گئی ہے۔ تب دوسرے رہبانوں نے کہا کہ اے رہبان، کیا یہ بات ہے کہ تم کچھ گفتگو نہیں کرتے تاکہ تمہاری بات ہے ہدایت پا کر یہ تیرے علم کی پیروی کریں؟ رہبان نے کہا کہ مجھے کسی شخص نے گفتگو کرنے سے نہیں روکا کہ میں بات نہ کروں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی شخص محمدی تمہارے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمہارے دین کے امتحان لینے کو آیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں دکھلائیے وہ کون ہے تاکہ ہم اس کو اسی وقت قتل کر ڈالیں۔ رہبان نے کہا کہ نہیں، اسے قتل مت کرو، لیکن دلیل اور محبت سے اسے مارو۔ انہوں نے کہا کہ جیسا آپ چاہیں ویسا ہی کریں۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ ان کا بڑا رہبان کھڑا ہوا اور آواز دی، اے شخص محمدی، تم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے کہ تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم دیکھیں۔ تب بایزید اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور زبان سے تسبیح اور تقدیس تحمید الہی جاری تھی۔ تب رہبان نے کہا کہ اے محمدی، میں آپ سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ان کے جواب آپ نے دے دیے تو ہم تابع ہو جائیں گے، اگر تم جواب دینے سے عاجز ہو گئے تو ہم تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت نے فرمایا منظور ہے، معقول و منقول سے جو چاہو پوچھ لو، میں جواب دوں گا۔ چنانچہ رہبان نے سوالات شروع کیے اور پوچھنے لگا۔ جب رہبان یہ سوالات کر چکا تو حضرت بایزید نے پوچھا کہ کوئی اور سوال بھی باقی ہے؟ رہبان نے جواب دیا نہیں۔ تب حضرت نے فرمایا کہ اگر میں نے جوابات ان سوالوں کے دے دیے تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ تب سب نے اقرار کر کے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ پس حضرت بایزید نے فرمایا کہ اے اللہ، تو گواہ ہے اس بات کا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں۔ لو سنو اپنے سوالوں کے جواب۔ جو سوال کیا تم نے کہ وہ ایک کیا ہے جس جیسا دوسرا نہیں، پس وہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہے، اور جو دو ہے تیسرا ان کے ساتھ نہیں، وہ رات اور دن ہے، اور جو تین ہے چوتھا ان کے ساتھ نہیں، وہ عرش ہے، کرسی اور قلم ہیں، اور جو چار ہے پانچواں ان کے ساتھ نہیں، وہ چار کتابیں ہیں، توریت،
اور زبور اور انجیل اور قرآن مجید ہیں، اور جو 5 ہے چھٹا ان کے ساتھ نہیں۔ وہ 5 فرض ہیں، نماز 5 وقتہ جو تمام مسلمان مردوں عورتوں پر فرض ہیں، اور جو 6 ہیں 7واں ان کے ساتھ نہیں۔ وہ 6 دن ہیں جن کی عبادت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور جو 7 ہیں 8واں ان کے ساتھ نہیں، وہ 7 آسمان ہیں، اور جو 8 ہیں 9واں ان کے ساتھ نہیں، وہ عرش عظیم کے اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور جو 9 ہیں 10واں ان کے ساتھ نہیں، وہ 9 آدمیوں کا گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فساد کیا۔ اور جو 10 کاملہ کا سوال ہے وہ 10 فرائض ہیں جو مکہ معظمہ میں حاجیوں پر واجب ہیں جبکہ وہ حرم میں ہوں، اور جو 11 ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور جو 12 ہیں مہینے سال کے ہیں، اور جو 13 ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں۔ اب حضرت بایزید علیہ الرحمن نے پوچھا کہ کیا کوئی اور سوال باقی ہے؟ تب ان سب نے کہا کہ نہیں۔ اب حضرت نے سوال کیا کہ اب تم بتاؤ کہ مفتاح الجنت اور مفتاح السماوات کیا ہے، یعنی بہشت اور آسمان کی کنجی کیا ہے؟ رہبان نے اپنے لوگوں سے کہا کہ چپ رہو، بات نہ کرو۔ بایزید علیہ الرحمن نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے بہت سے سوالات کیے اور میں نے ان کے جوابات دیے، اور میں نے تم سے صرف ایک سوال کیا اور تم جواب نہیں دیتے، کیا تم جواب دینے سے عاجز ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم سب جواب دینے سے عاجز ہیں۔ پھر وہ سب لوگ اپنے بڑے سردار رہبان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا تم بھی جواب دینے سے عاجز ہو گیا ہے؟ رہبان نے کہا کہ میں جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم میری موافقت نہ کرو گے۔ سب نے کہا کہ ہم بے شک تیری موافقت کریں گے، کیونکہ تم ہمارے بڑے سردار ہو، جو کچھ آپ کہیں گے ہم اس کو سنیں گے اور اس پر آپ کی موافقت کریں گے۔ تب رہبان نے کہا کہ تجھی بہشت اور آسمانوں کی مسلمانوں کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگوں کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، اور اسی وقت سب کے سب دین اسلام پر ایمان لے آئے، اور بہت اچھا ہوا ان کا اسلام، اور بت خانے سے نکل گئے اور اسے گرا دیا اور اپنے زنار توڑ ڈالے اور اس بت خانے کو مسجد بنا دیا۔ اسی وقت حضرت بایزید کو الہام ہوا کہ تو نے ہمارے لیے زنار پہنا تھا، اس لیے ہم نے تیرے لیے 500 زنار توڑوا ڈالے۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا کافی الرحمات، اللہم دافع البلیات، اللہم رافع الدرجات، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا خیر الرازقین، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم آمین۔